ہائی ویورس، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ دا رول آف دا مینیجر اینڈ مینیجرس ٹاپ پروسیس اینڈ مینجمنٹ پروسیس. ہو از دا مینیجر؟ واٹ ڈو مینیجر ڈو؟ لیکن اس سے پہلے مینجمنٹ اور مینیجر کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ سے کچھ مواد اکٹھا کریں گے تاکہ ہمیں مینیجر اور مینجمنٹ رول کو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا ہو اور ہم مینجمنٹ پروسیس کی جو امپورٹنس ہے ہم اس کو سمجھ پائیں کہ آرگنائزیشن سسٹم کے اندر مینجمنٹ پروسیس مینیجرز فنکشنز کیوں ضروری ہیں اور مینیجر کیا رول پلے کرتا ہے کہ آرگنائزیشن سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے. So I am going to describe about the manager role and management process. To understand these process, we will have to go in intellectual system and process of organization. ہم ہسٹوریکلی طور پہ مینجمنٹ کے ہیریٹیج سسٹم میں جائیں گے. اس سے ہم کچھ ایگزامپل اچیو کریں گے. مزید ڈیٹیل سے پہلے میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس انفارمیٹیو سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو میں نیو آئے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ انہیں یہ چینل کا جو ٹاپک ہے وہ پسند بھی آئے گا. تھینک یو سو مچ فار ڈسکرپشن اینڈ ڈسکرائب آف مائی چینل. اور میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں سے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بہت پسند آئے گا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ڈسکرائب کریں. My friends, I know that you have some information about the Egyptian pyramid. So we will have to go in history of the management. So we will describe about the science of management. So we will describe about the Egyptian pyramid system. I want to inform you that the Egyptian pyramid constructed during 4000 BC to 525 BC. And this pyramid system, Egyptian pyramid, constructed in 20 years. The stone are to be used 2,30,000. Sorry for missing. The stones are used in Egyptian pyramid 2,30,000. اب ہم یہاں سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایجپشن پیرامڈ کی کنسٹرکشن کے وقت ورکرز کو کیسے معلوم تھا کہ ہم نے اس پہ 2,30,000 سٹون استعمال کرنے اور ہم نے اس کو 20 سال میں مکمل کرنا ہے. اور ان کو کیسے معلوم تھا کہ کون سے ورکر کی ڈیوٹی، کون سی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور اس ٹیم کو یا ٹیم نیٹ ورک بنایا گیا تھا، ٹیم ڈیولپ کی گئی تھی، ان ٹیم کو کس نے گائیڈ کیا تھا
کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی، تو ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ضرور ہوگا جو ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا تاکہ ٹارگیٹ جو ہے وہ 20 ایئرز میں اچیو کیا جا سکے. تو یقیناً ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے، اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو پرسن واز کالڈ ایز اے مینیجر. لیکن کیونکہ اس وقت مینیجر کا نام موجود نہیں تھا، لیکن اس کا جو رول تھا وہ پایا جاتا تھا. So now we will discuss about the Great Wall of the China. The Great Wall of the China is most important example for management process and managerial roles. تو گریٹ وال آف دا چائنا کی موڈیفیکیشن کچھ اس طرح سے کی گئی تھی. گریٹ وال چائنا base is consist on 20 feet and top consist 11 feet wide and height consist 7 to 37 feet, and Egyptian pyramid and Great Wall of the China was constructed 956 years, 688 BC to 16 AD. جب گریٹ وال آف چائنا کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو کنسٹرکشن کے لیے 956 سال لگے. اس کی جو ٹاپ وائڈ رینج ہے وہ 11 فٹ ہے. اس کی بیس 20 فٹ پر مشتمل ہے. اس کی ہائٹ 7 سے 37 فٹ ہے. آخر کیا معاملہ تھا کہ گریٹ وال آف چائنا کی کنسٹرکشن کی ضرورت پڑی؟ جب ہم تاریخ کو دہراتے ہیں، تاریخ کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں 3 قسم کے سوالات اٹھتے ہیں. تو ہم 3 پوائنٹ پر جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گریٹ وال آف چائنا کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کسی پرپس بیس پہ کی گئی تھی. فار ایگزامپل، مارک دا ٹیریٹری، ڈیفینڈ دا ایریا، ٹو پروٹیکٹ دا سلک روڈ، جسے ہم شرح ریشم کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو جب ہم پروفیشنل سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو جب گریٹ وال آف چائنا کی جب تعمیر کی گئی تھی یا تعمیر کی جا رہی تھی، یقیناً ان ورکرز کو، جو ورکر یہاں پہ کام کے لیے لگائے گئے تھے، ان کو ڈائریکشن دی گئی ہوگی. اور اس ٹارگیٹ کو انہیں مد نظر بھی رکھا گیا ہوگا کہ ہم کم سے کم عرصے میں اس کو تعمیر کریں، اور جس مقصد کے لیے ہم بنانا جا رہے ہیں یا ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں گریٹ وال آف چائنا کی، تو ہم وہ جو ٹارگیٹ ہے، جو آبجیکٹیو ہے، وہ ہم اچیو بھی کر سکیں. تو ورکر کو کس نے کہا کہ اتنی اس کی فٹ ہائٹ ہے، وڈتھ ہے، لینتھ ہے، بیس ہو یا ٹاپ وائڈ ہو یا ہائٹ. تو ظاہر ہے ہمارے دماغ میں پھر یہی بات آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جو ان کو رہنمائی کر رہا ہوگا. تو جب ہم پھر ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں کہ دیٹ از اے کالڈ مینیجر رول، یقیناً وہ مینیجر ہی ہوگا جو ان کی رہنمائی کر رہا ہوگا. تو ان ہسٹوریکل سسٹم سے ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. تو ہم مینیجر کو کچھ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. The manager is someone who work with and through other people
by coordinating their work and activities to accomplish organization goal. تو ہم یہ بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص جو خود بھی کام کرے گا، لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرے گا اور لوگوں کی رہنمائی بھی کرے گا، جتنے بھی ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں یا امپلائیز ہیں یا ٹیم ہے، ان کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ کر کے چلے گا تاکہ وہ آرگنائزیشن گول کو مکمل کر سکیں. تو اب تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ مینیجر وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو ہمیں صرف اور صرف ڈائریکشن دے گا. لیکن اس ہسٹوریکل سسٹم کے اندر یہ ہم نے اخذ کیا ہے کہ دراصل وہ مینیجر وہ نہیں ہے تو صرف ڈائریکشن دے گا. کوئی بھی شخص آپ میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ کام بھی کرتا ہوگا اور انسٹرکشن بھی دیتا ہوگا. سو وی کین کال ہیم ایز اے مینیجر. تو اس شخص کو بھی ہم مینیجر کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری رہنمائی کر بھی رہا ہے اور کام کر بھی رہا ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مینیجر کون ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو خود بھی کام کرے گا اور اپنے ٹیم نیٹ ورک کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کرے گا اور ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے ڈائریکشن بھی دے گا تاکہ وہ گول کو اچیو کر سکے. اب ہم پھر ڈسکس کریں گے آرگنائزیشن کے بارے میں کہ آرگنائزیشن ہے کیا. لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور ایگزامپل لینا چاہتے ہیں ہسٹری سے. فار انسٹنس وی گو ٹو 19th سینچری 1950. یہ وہ دور ہے جب سڈنی اوپرا ہاؤس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ میں کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کی جو کنسٹرکشن کی گئی ہے اوپرا ہاؤس کی، سڈنی اوپرا ہاؤس جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہے، یہ 1940 سے 1973 تک 1940 to 1973 اس کی کنسٹرکشن کے لیے 33 سال لگے. اس کا جو خد و خال ہے، جو اس کی سٹرکچر ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے. 183 میٹر ٹال ہے، 120 میٹر وائڈ ہے، 1000 رومز ہیں، 5 تھیٹرز ہیں اور اس کے ہال کے اندر 2679 لوگ اس کے اندر سما سکتے ہیں ایک ہال میں. اور اس کی جو چھت کی جو تزئین و آرائش کی گئی ہے، جو اس میں ٹائلز لگائی گئی ہیں جو کہ سویڈن سے امپورٹ کی گئی تھی، وہ 10,56,000 ہیں. اور اس کو کنسٹرکشن کے لیے جو ایکسپینسز ہوئے تھے وہ $102 ملین ہیں. So I want to repeat the Sydney Opera House. The Sydney Opera House consists 1,000 rooms,
183 meter tall, 120 wide, 10 lakh 56,000 tiles are used on the roof of the Opera House. This Sydney Opera House consists on theatre 5. The number of the theatre consists 5. This is the great example of management process. आखिर वो कौन शख्स था जो इनकी रहनुमाई कर रहा था? इसका स्ट्रक्चर बनाया गया, इसको पहले प्लान किया गया, ये हम प्लान डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले हम यही बताना चाह रहे हैं, हिस्टोरिकल तौर पे हमारे पास ये जो 3 एग्जांपल हमने शेयर की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, ये मैनेजमेंट प्रोसेस और मैनेजर के रोल को ज़ाहिर करती है। सो वी कैन से what is the management process? Now we will go to management process. What is the management process and role of the management process? So we can define it as a management. Management is defined as creating, जिस तरह के हमने पहले एक नतीजे पर पहुंचे थे, हमें ये मालूम हुआ कि मैनेजर कौन होता है। अब वो जो रोल प्ले करेगा, जो मैनेजमेंट प्रोसेस यूज़ करेगा, हम उस तरफ जाते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। सो वी कैन से द मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज चैलेंज ऑफ क्रिएटिंग एज एनवायरनमेंट वेयर पीपल कैन वर्क टुगेदर to achieve the mutual objective of organization. वो ऐसे मामलात जो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, दैट इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट प्रोसेस। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उसके लिए हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले हमें स्ट्रेटजिक प्लान बनाना पड़ता है। तो ये जितनी भी हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे या हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे टू रीच द ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशन, that is called management process. So in the end, I will describe again our result. Who is the manager? So we can say the manager is someone who work with and through other people by coordinating their work activities to accomplish organization goals. And we will reach that point. Any process creating by the manager, any resources creating by the manager to gain the objective of our organization, this process is called management. The management is defined as challenge of creating as environment where people can work together to achieve the mutual objective of organization.
میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے سوٹیبل رہے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر پہ ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مینیجر کون ہے اور مینیجر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ ہم مزید آگے ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے مینیجر کو ڈیفائن کیا اور مینجمنٹ پروسیس کو ڈیفائن کیا، اور ہم ایک ایسے نتیجے پر پہنچے کہ مینیجر کون ہوتا ہے اور مینجمنٹ پروسیس کس کو کہا جاتا ہے، تاکہ ہم نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں